أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. برادران اسلام، یہ سورہ لقمان کی ابتدائی آیتیں ہیں 1 سے لے کر 11 تک. سب سے پہلے ان کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ محکم یا حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. ہدی و رحمۃ للمحسنین، جو کہ ہدایت اور رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو غلط چیزوں کو خریدتے ہیں، بیکار لغو باتوں کو خریدتے ہیں. لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کریں بنا کسی علم کے. ویتخذھا ھزوا، اور اس کا مذاق اڑائیں. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. وإذا تتلی علیہ آیاتنا ولی مستکبرا، اور جب ان کے اوپر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کبر و غرور کے ساتھ اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، گویا کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں، گویا کہ ان کے دونوں کانوں میں ڈانٹ ہے. فبشرہ بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے انہی کے لیے نعمتوں والی جنات ہیں. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. وہو العزیز الحکیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی آسمانوں کو پیدا کیا بنا کسی ستون کے، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو. والقی فی الارض رواسیہ، اور زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا. ان تبید بکم، تاکہ وہ تم کو لے کر کے ہلے نہیں، ڈولے نہیں. وبث فیہا من کل دابہ، اور اس کے اندر ہر قسم کے چوپایوں کو پھیلا دیا. وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے ہی نازل کیا آسمان سے پانی کو. فانبتنا فیہا، تو ہم نے اگایا اس کے اندر من کل زوج کریم، ہر قسم کے نفیس عمدہ جوڑے. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، تو مجھے دکھاؤ کہ کیا پیدا کیا ان لوگوں نے جو اس کے علاوہ ہیں. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. تو یہ سورہ لقمان ہے، اور اس کی تفسیر جو ہے اب پیش کی جاتی ہے. تو اس سورہ کا نام جو ہے دنیا کی ایک بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑی شخصیت کے نام پر ہے، جن کو ہم لقمان علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام یہ بلاد حبشہ کے رہنے والے تھے، اور ان کا زمانہ جو ہے 1000 سال قبل میلادی ہے، یعنی آج سے تقریباً 3000 سال پہلے. اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں تھے، اور انہی سے انہوں نے تعلیم وغیرہ حاصل کی تھی. ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کو نبوت ملی تھی یا نہیں ملی تھی. اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو نبوت بھی ملی تھی.
لیکن اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت ہی متقی، پرہیزگار، عبادت گزار بندے تھے، اور حکمت و دانائی کے اندر کیا تھے؟ طاق تھے، یعنی حکمت و دانائی جو ہے ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی وہ نصیحت بہت ہی زبردست نصیحت ہے، اور یہ نصیحت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ جو ہے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر کیا، تاکہ لوگ جو ہے قیامت کے دن تک اس کے مطابق عمل کرتے رہیں، اور اسی طرح سے چاہیے کہ ہر باپ جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرے۔ تو یہ نصیحت بہت ہی زبردست نصیحت تھی، اور اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اس کا تذکرہ جو ہے اس کے اندر کیا ہے، اور انہی کے نام پر کیا کیا گیا ہے، اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن میں جو ہے کسی شخصیت کا تذکرہ ہو اور اس کے نام پر پوری کیا ہو، ایک مکمل سورہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الف لام میم۔ تو الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے، جیسا کہ مفسرین کا کہنا ہے، یعنی الف اور لام اور میم یہ 3 حروف اس کے اندر ہیں، لیکن اس کا معنی، مفہوم، اس کا میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا معنی، مفہوم نہیں معلوم ہے الف لام میم کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی بہت ساری صورتوں کے شروع میں الف لام میم کیوں لایا ہے، یا طٰہٰ یا یاسین، یعنی حروف مقطعات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں لایا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ بہت ساری صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات لانے کا 2 اہم فائدہ ہے، 2 بڑا فائدہ ہے۔ ایک تو بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے یعنی انسانوں کو کہ الف لام میم یعنی حروف مقطعات یا حروف تہجی جو ہیں، انہی سے کیا ہے، اسی کے مثل یعنی حروف سے یہ قرآن مجید بنا ہوا ہے، اور یہی وہ حروف ہیں جن کو تم اپنے کلام کے اندر استعمال کرتے ہو، جن سے تم کیا کرتے ہو، اپنی گفتگو کرتے ہو۔ تو اگر تمہارے اندر طاقت ہے، قوت ہے، گویائی ہے، تو کیا کرو، تم اسی قرآن کی طرح سے ایک کتاب تیار کر دو۔ اگر قرآن کی طرح کتاب نہیں تیار کر سکتے ہو تو 10 صورتیں لے کر کے آؤ اس کی طرح سے۔ اگر 10 صورت نہیں لا سکتے ہو تو ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ یعنی قرآن مجید نے کیا کیا، اس کے ذریعے سے چیلنج کیا عربوں کو، جن کو اپنی زبان پر کیا تھا، بہت زیادہ ناز تھا، لیکن وہ اس کے اندر کیا رہے، عاجز رہے۔ تو جب وہ لوگ عاجز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کا کلام نہیں ہے، ہرگز یہ نہیں۔ اور جس شخص پر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے، اور جس دین کی طرف یہ قرآن مجید بلاتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سچا دین ہے، اسی پر چلنے میں کیا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو ایک تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہے، یہ بتانا کہ قرآن مجید جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بالکل سچا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر کسی طرح کی کسی شک شبہ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اچھا، اب دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے؟ تو دوسرا بڑا فائدہ اس کا یہ ہے، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جب قرآن کی آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام تلاوت کرتے تھے تو کفار و مشرکین وہاں پر ہنگامہ کرتے تھے، اور اپنے ساتھیوں کو کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ قرآن مجید کو مت سنو، اگر قرآن مجید کو سنو گے تو ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ کیا ہو جائے، مسلمان نہ ہو جائے، تو اسی لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے، منع کرتے تھے۔ تو کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے صورتوں کے شروع میں یعنی حروف مقطعات کو لایا تاکہ ان کو سننے پر مجبور کیا جا سکے، کیونکہ ایک نیا اسلوب تھا، ایک اچھوتا طریقہ تھا۔ تو جب کوئی نیا اسلوب ہوتا ہے، نیا طریقہ ہوتا ہے، بالکل یعنی انداز الگ ہوتا ہے، تو لوگ کیا ہوتے ہیں، اس کو سننے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو یعنی تنبیہ دلانا تھا، ان کو کیا کرنا ہے، آگاہ کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا لایا، الف لام میم لایا۔ تو اس کے یہ 2 بڑے اہم فوائد مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم۔ تلک یہ اسم اشارہ ہے، اس کا مشارہ لے یعنی آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ کتاب سے مراد کیا، قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، یعنی اس صورت کے اندر جو ہیں یا قرآن مجید کی پوری تمام آیتیں اس کے اندر کیا ہیں، داخل ہیں۔ الحکیم، الحکیم کا 2 معنی کیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے ترجمہ کے اندر کیا، یعنی محکم کتاب کی آیتیں ہیں یا حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ تو محکم کا مطلب کیا ہوتا ہے، مضبوط، ٹھوس، اور یہ احکام سے بنا ہے، اتقان، یعنی کوئی بھی چیز جس کے اندر، یعنی کوئی بھی عمل جس کے اندر کیا پائی جائے، مضبوطی پائی جائے، عمدگی پائی جائے، جو بہت ہی ٹھوس ہو، تو محکم کتاب کی آیتیں ہیں۔ تو یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو ہے بالکل محکم ہے، اور اس کے اندر ذرہ برابر کسی طرح کا کوئی اختلاف وغیرہ نہیں پایا جاتا ہے، اور احکام اس کے اندر اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ مثلا احکام اس کے اندر یہ ہے کہ
قرآن مجید کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی نقص کمی نہیں ہو سکتی ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے، یا اس کے اندر احکام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو قصے بیان کیے ہیں پرانے زمانے کے، یا جو غیب کی خبریں دی ہیں، وہ سب کیا سچی ہیں، وہ سب کیا ہیں حالات کے مطابق ہیں، اس کے اندر یعنی کسی طرح کے شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور بہت سارے معنی ہیں جو اس کے اندر کیا ہیں شامل ہیں، تو یہ محکم کا معنی ہو گیا۔ اور اگر حکیم تو حکیم یہ حکمت سے بنا ہے، اور حکمت کس کو دانائی کو، دانش مندی کو بولتے ہیں، تو بلا شبہ یہ کتاب جو ہے کتاب دانائی ہے، حکمت کی کتاب ہے، دانش مندی کی کتاب ہے، اس کے اندر حکمت کی باتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں، تو دونوں ماں کا ہے، یعنی محکم کتاب کی آیتیں ہیں یا حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدم و رحمتن للمحسنین، اور یہ کتاب کیا ہے ہدایت ہے، یعنی ہدایت یعنی رہنمائی کرتی ہے، کس چیز کی طرف؟ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اسلام کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جہنم سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے۔ وہ رحمہ اور رحمت ہے۔ رحمت کیوں ہے یہ کتاب؟ کیونکہ یہ کتاب کو اگر کوئی آدمی پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، تو اس کو خوش نصیبی حاصل ہوگی، سعادت حاصل ہوگی دنیا کے اندر بھی، اور سب سے بڑی سعادت کیا ہے؟ آخرت کی سعادت ہے، اس کو خیر حاصل ہوگا، اس کو ثواب ملے گا، تو یہ اس لیے کیا ہے یہ کتاب رحمت بھی ہے، یعنی ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ کس کے لیے؟ للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے۔ محسن کی یہ جمع ہے اور یہ احسان سے بنا ہے، اور احسان کا 3 معنی جو مفسرین نے کیا ہے۔ ایک معنی وہی کہ احسان کرنے والا، کس کے ساتھ؟ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اقربا کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یعنی سب کے ساتھ، غیروں کے ساتھ بھی، اپنوں کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی، جو احسان کرنے والا ہو۔ دوسرا معنی نیکوکار، نیک کام کرنے والا، جو گناہوں سے کیا رہتا ہو؟ دور رہتا ہو۔ اور تیسرا معنی کیا گیا ہے کہ جو خشوع خضوع کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے۔ اس کا معنی کہاں سے آیا ہے؟ یہ اس حدیث سے ماخوذ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے پوچھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، تو آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ، عبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی بات کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، تو یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کرنا یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ تو تینوں معنی یہاں پر شامل ہے، یعنی محسنین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے؟ یہ تو کتاب یعنی قرآن مجید سب کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، تو محسنین کو یہاں پر کیوں خاص کیا گیا؟ تو مفسرین نے کہا ہے کہ محسنین کا خاص طور سے اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اصل فائدہ اور حقیقی فائدہ وہی اٹھاتے ہیں، اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ جو قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، وہی اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور دوسرے آدمی جو اس سے اعراض کرے گا اور جو اس کو سنے گا ہی نہیں، وہ کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے محسنین کا ذکر یہاں پر خاص طور سے کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ محسنین کے اندر یہ کم سے کم یہ 3 صفات ضرور پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اقامت الصلاۃ۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ نماز کو اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کے مستحبات اور اس کے سنن کے ساتھ ادا کرنا ہے، اعتدال کے ساتھ، مکمل طور سکون و اطمینان کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اقامت الصلاۃ۔ یہ نہیں کہ آدمی جائے اور جلدی جلدی نماز پڑھ لے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے، چونچ مارتا ہے اور دانہ چگتا ہے، اسی طرح سے کیا کریں گے؟ لوگ نماز ادا کریں گے، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ بہت جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، سجدہ بہت جلدی کریں گے، رکوع بہت جلدی کریں گے، 1 منٹ کے اندر 1 رکعت پوری کر لیں گے، تو یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ کہ جو ارکان، واجبات، سنن، مستحبات ہیں، ان سب کے ساتھ اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ نماز کو ادا کرنا یہ اقامت صلاۃ کہلاتا ہے۔ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، تو یہ پہلی صفت ہو گئی کہ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور ہماری شریعت نے بیان کر دیا ہے کہ کس مال کا کتنا نصاب ہے، اور جب کتنا آدمی کے پاس مال ہو تو اس کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ تو یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، یہ دوسری صفت ہوگی۔ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور تیسری صفت کیا ہے؟ جو آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا یہاں پر یعنی پختہ، جس کے اندر کیا ہے؟ ذرہ برابر کسی طرح کا کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ محسنین ہیں۔ اگر یہ 3 صفت کسی کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ 3 نشانیاں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محسنین میں سے قرار دیا ہے۔ ایک تو نماز کی ادائیگی، اور دوسرے زکوٰۃ کی ادائیگی، اور تیسرے آخرت پر پختہ یقین۔ تو جہاں تک محسنین کی بات ہے، تو محسنین تو وہ ہوا جو کہ ہر قسم کے اعمال کو انجام دیتا ہے، سنت بھی، مستحب بھی، سب کچھ، لیکن صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان 3 چیزوں کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نماز کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ اسلام کا
दूसरा रुकन है। और ज़कात के बारे में जानते हैं कि ज़कात इस्लाम का क्या है, एक रुकन है, यानी ये तीसरा रुकन हो जाएगा। ओम बिलाख्त हम युक़िनून, और आखरत पर यह अरकान ईमान में से है। तो इन तीनों चीज़ों की इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन तीनों चीज़ों का तज़किरा यहाँ पर ख़ास तौर से किया है। वरना मुहसिनीन जो हैं वो हर किस्म के अमाल को और हर किस्म के अफ़ाल को अंजाम देते हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। यही लोग, यानी जिनकी ये सिफ़ात बयान की गई हैं कि जो नमाज़ पढ़ें, ज़कात दें, आखिरत पर यकीन रखें, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का उनके ऊपर एक फ़ज़ल व करम हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हिदायत से नवाज दिया। वो उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, और यही लोग क्या हैं, कामयाब हैं। यानी कामयाबी जो है इन्हीं लोगों को मिलेगी, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। तो मुफ़लिहून ये फ़लाह से बना है, और फ़लाह का जो लफ्ज़ी माना होता है यानी किसी चीज़ को चीरना और फाड़ना। इसीलिए अरबी ज़बान के अंदर काश्तकार जो होता है, किसान जो होता है, उसको फ़ल्लाह कहा जाता है। क्यों फ़ल्लाह कहा जाता है? क्योंकि वो ज़मीन को फाड़ता है, उसको चीरता है, फिर उसके अंदर क्या करता है, बीज को डालता है। तो फ़लाह का मतलब क्या हो गया कि जो आदमी मशक्क़तों को बर्दाश्त करते हुए, परेशानियों को झेलते हुए क्या करता है, अपने मकसद को पा लेता है। और इस्लाम के अंदर यानी शरीयत ने किसको फ़लाह बताया है? अल्लाह उसके रसूल ने किसको कामयाब करार दिया है? जो दुनिया के अंदर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, नेक काम करता है, और आखिरत के अंदर क्या है, अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से जन्नत के अंदर दाखिल हो जाता है। तो ये लोग क्या हैं, ऐसे लोग फ़लाहयाब हैं। तो उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। अब यहाँ तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, यानी इन 3 आयतों के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, या 4 आयतों के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसका तज़किरा किया? अहले सआदत का तज़किरा किया, अच्छे लोगों का तज़किरा किया। अब उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले शक़ावत का तज़किरा कर रहा है, यानी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बदबख्त होते हैं लोगों के अंदर, जो बदनसीब होते हैं लोगों के अंदर, और जिनका अंजाम दुनिया आखिरत के अंदर क्या होता है, तबाही व बर्बादी का होता है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फरमा रहा है, वो कौन से लोग हैं? व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बग़ैरि इल्म व यत्तख़िज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम महीन। ये लोग कौन से हैं जो कि बदबख्त हैं, बदनसीब हैं? वो ऐसे लोग हैं जो ख़रीदते हैं, क्या ख़रीदते हैं? लहवल हदीस। लहवल हदीस यानी अल अहादीस अल मुनहिया अन ज़िक्रिल्लाह सुब्हानहू व तआला व अन इबादतिल्लाह, यानी ऐसी चीज़ें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद से गाफिल करने वाले हों। लहव से जो है, बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि यहाँ पर क्या मुराद है, बातिल चीज़ें, या जैसे गाना हो गया, म्यूज़िक हो गया, या फ़िल्म हो गया, या जो बेहयाई के अखबार निकलते हैं, या बेहयाई को फैलाने वाले जो मैगज़ीन वगैरह निकलते हैं, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर क्या है, शामिल हैं। यानी सही इसका मफ़हूम ये है कि तमाम ऐसी चीज़ें इसके अंदर दाखिल हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद से गाफिल करने वाले। अगर कोई आदमी अपने घर के अंदर टीवी लगवा लेता है और ख़ाली उसके अंदर नाच गाना सुनता रहता तो वो भी हराम है। या इसी तरह से आजकल तो हर हाथ के अंदर क्या है, ये टीवी पहुंच गया है, लोग क्या करते हैं, इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर क्या हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। तो मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के फरमा रहा है कि जो लोग क्या करते हैं, गलत बेहुदा चीज़ें ख़रीदते हैं, लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, यानी उसको अपने घर के अंदर ला करके रख लेते हैं। जैसे ये क्या होगा, नाच गाने का सामान हो गया, लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। और उनका मकसद क्या होता है, किस वजह से लाते हैं? ताकि अल्लाह ताला की राह से गुमराह करें, अल्लाह ताला की राह यानी दीन से, कुरान मजीद से क्या करें, गुमराह करें, बग़ैर इल्म, बिना किसी इल्म के, बिना किसी दलील के, बिना किसी बुरहान के। वयत्तख़िज़हा हुज़वा, और उसका क्या करें, उसका मजाक उड़ाएं। एक तो गुमराह भी, ख़ुद भी गुमराह हैं, दूसरों को गुमराह करते हैं। तो जो लोग यानी इस तरह का सामान अपने घरों के अंदर रखते हैं, वो हकीकत में क्या होते हैं, गुमराह होते हैं। फिर उनके अंदर दूसरी चीज़ क्या पाई जाती है कि वो दीन का मजाक उड़ाते हैं। एक फितरी चीज़ हो गई, क्योंकि जो आदमी गुमराह होगा वो क्या करेगा, वो दीन का मजाक उड़ाएगा। जो दूसरे लोगों को गुमराह करना चाहेगा वो दीन के अंदर आइब निकालेगा, दीन के अंदर ताना देगा, तभी तो दूसरे लोग गुमराह होंगे और वो खुद गुमराह रहेगा। तो इत्तख़ज़ा उसका क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उलाइका लहुम अज़ाबुम महीन, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, रुस्वाकुन अज़ाब है, यानी ऐसा अज़ाब जो क्या होगा, बहुत ही रुस्वाकुन होगा, जिससे वो क्या हो जाएंगे, दलील हो जाएंगे दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। तो इस आयत के बारे में बाद मुफस्सिरीन का कहना है कि जो है नज़र बिन हारिस के बारे में नाज़िल हुई थी। नज़र बिन हारिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स था, तो उसने कुछ लौंडियाँ ख़रीद ली थी। किस लिए ख़रीदी थी कि जब उसको मालूम होता कि कोई आदमी इस्लाम लाने वाला है, उसके अंदर दाखिल होने वाला, तो उसके पास जाता और उसको अपने घर ले आता और अपनी लौंडियों से कहता, इसको शराब पिलाओ, इसको खाना खिलाओ और नाचो गाओ, ताकि यह क्या करे, कुरान से गाफिल हो जाए, कुरान को ना सुने। क्योंकि उनको डर होता था, जैसे अभी बताया गया कि अगर कोई आदमी कुरान को यानी सुन लेता तो उनको डर होता था कि मुसलमान ना हो जाए। और बहुत सारे लोग मुसलमान हो जाते थे, क्योंकि वो अरब थे और अरबी ज़बान के अंदर कुरान मजीद नाज़िल हुआ था।
تو جب کوئی آدمی اس کو دھیان سے سنتا تھا تو قرآن مجید کا اثر پڑتا تھا اور کیا ہو جاتے تھے، وہ متاثر ہو جاتے تھے. تو اسی لیے نضر بن حارث کے بارے میں کیا ہو، یہ آیت نازل ہوئی. لیکن یہ آیت اگرچہ یعنی ایک خاص آدمی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن کیا سب کے لیے عام ہے. جو بھی ایسا کرے، جو خود گمراہ ہو، دوسروں کو گمراہ کرے، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے دردناک یا رسوا کن عذاب کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یعنی خوشخبری دی ہے یا اس کو دھمکی دی ہے. اور جو ایسا آدمی ہوتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتلایا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، کہ جب اس شخص کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، صحابہ کرام کے ذریعہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس کو یہ کیا ہے، قرآن مجید پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، تو کیا کرتا ہے وہ، اس کی حالت کیسی ہوتی ہے، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، تو وہ کبر و غرور کے ساتھ اعراض کر لیتا ہے، اس سے منہ موڑ لیتا ہے. ایک تو کبر و غرور اس کے اندر ہوتا ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے، اپنا منہ موڑ لیتا ہے. کأن لم يسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں. یعنی ایسا ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیا بہرا ہے، حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے، حقیقت میں بہرا نہیں ہوتا ہے. کأن فی اذنیہ وقرا، اور گویا کہ اس کے دونوں کانوں کے اندر کیا ہے، ڈاٹ ہے. یعنی وقر بولتے ہیں بوجھل چیز کو، جس سے آدمی سنائی نہ دے. تو ڈاٹ جب آدمی لگا لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز کہتے ہیں سنائی نہیں دیتی ہے. تو وہ سننا ہے، دراصل وہ سننا ہی نہیں چاہتا ہے، کیونکہ اگر سنے گا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. یعنی حالانکہ وہ عرب ہیں، قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، لیکن جس آدمی کی کیفیت یہ ہو کہ اس کے اندر تکبر ہو، پہلے بات تکبر ہو، پھر کیا کرے، اعراض کرے، اور ایسا ظاہر کرے کہ وہ بہرا ہے، وہ سنتا ہی نہیں ہے، تو کیا وہ فائدہ اٹھائے گا اس سے؟ ہرگز نہیں فائدہ اٹھائے گا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقْرًا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس کی توبیخ کی ہے، اس کو ڈانٹا ہے، اس کو کیا کیا ہے، پھٹکارا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو ایسا کرے کہ جب ہماری آیتوں کی تلاوت ہو، اس کو اس کے سامنے پڑھا جائے اور اس کو سن کر کے انسنا کر دے اور اس سے نصیحت حاصل کرنا نہ چاہے، بلکہ اس کے اندر کبر و غرور ہو، تکبر ہو، اور اس سے یعنی منہ پھیر لے، گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو خوشخبری دے دو کس کو، دردناک عذاب کی، جس سے کیا ہوگی، جو اس کو دنیا کے اندر بھی ہو سکتے ہیں اور آخرت کے اندر تو خیر وہ چیز اس کے لیے مقدر ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم. تو یہ اہل سعادت کا تذکرہ تھا. پھر اہل شقاوت کا تذکرہ ہوا کہ کون لوگ بدبخت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے دوسرے لوگوں کو غافل کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یعنی دو شرط ہیں. لہم جنات النعیم، تو ان کے لیے کیا ہے، نعمت والے باغات ہیں. یعنی ان کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا، جنت کے اندر داخل کرے گا، جس میں ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی. اور اس کی تفصیل تو خیر پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے اور لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو شرط رکھی ہے جنات النعیم میں داخل ہونے کے لیے یا نعمت والے جنتوں کے حصول میں جانے کے لیے. اس کی دو شرطیں. پہلی شرط کیا ہے، ایمان. اور ایمان تو خیر آج کل کے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ بھی کیا ہے، پرلے درجے کا ایمان ہے. اور دوسری شرط کیا ہے، یعنی ایمان بھی مسلمانوں کا بہت کمزور ہو چکا ہے. دوسری شرط کیا ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا. عمل صالح کی شرط. اور یہ شرط جو ہے آج کل مسلمانوں کے اندر تو نہ کے برابر ہے، سمجھیے بالکل نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے آج کل بے عملی کے اندر اور بدعملی کے اندر بہت زیادہ آگے ہیں. اور اس کا اندازہ ہر آدمی کو ہے، اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آج کل مسلمان کتنا نماز پڑھتے ہیں، کتنا روزہ رکھتے ہیں، کتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے. اور عمل صالح کے اندر کیا ہے، عمل صالح کے اندر صرف نیک کام کو کرنا نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بچنا بھی شامل ہے. اور اسی طرح سے وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو ہماری زندگی سے متعلق ہے، کیونکہ اسلام جو ہے کہ ایک کسی مخصوص نظریے کا نام نہیں ہے یا کسی مخصوص چیز کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اسلام ہماری زندگی کے ہر شعبہ کو شامل ہے. تو اس میں ہر طرح کی چیزیں شامل ہیں عمل صالح کے اندر. تو لہم جنات النعیم، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان کے لیے کیا ہے، نعمت والی جنتیں ہیں. اگر یہ دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جائے گی تو پھر اس کو نعمت والی جنت نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اس کو وعدہ کر دیا. اب یہ ہے کہ اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو اس دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. اور آج مسلمان جو اس دنیا کے اندر ذلیل ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے. لیکن قیامت کے دن قیامت کا مسئلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کو تمام گناہوں کو معاف کر دے اور اس کو شروع ہی میں جنت میں داخل کر دے، یا اس کو جہنم کے اندر داخل کرے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. لیکن کیا ہے، دنیا کے اندر اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اور اسی لیے دیکھیے کہ جب صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف ایمان کے ساتھ عمل بھی کرتے تھے تو دنیا کے اندر غالب تھے، مغلوب نہیں تھے. ان کی ہر جگہ حکومت تھی.
ان کی عزت تھی، ان کا وقار تھا، ہیبت، رعب، دبدبہ پوری دنیا پر تھی. لیکن جب مسلمانوں نے عمل صالح کو چھوڑ دیا تو ان کا ہیبت ختم ہے، اور کیا ہے آج کل وہ ذلیل ہیں، اور ان کی حکومتیں بھی کیا ہو جائیں گی، بہت ساری جگہوں پر ان سے چھین لی گئی ہیں، اور ان کا کوئی وقار نہیں ہے، ان کا کوئی وقار نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے. تو کوئی بھی وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں سے کیا ہے وہ دو شروط کے ساتھ مشروط ہیں، ایک تو ایمان کی شرط اور دوسرے عمل صالح کی شرط. جب دونوں چیزیں پائی جائیں گی تبھی دنیا کے اندر ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ نہیں مل سکتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالدین فیہا، اس جنت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی وہاں پر تو خیر اب موت کا کوئی سوال ہی نہیں، وہ ابدی زندگی ہے، وہاں تو پھر یہ فنا ہونا نہیں ہے. وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بلا شبہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ کیا غالب ہے اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے حکمت والا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے صحیح فیصلہ کرتا ہے، درست فیصلہ کرتا ہے. جس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے غلبے سے فیصلہ کرتا ہے، جو بھی فیصلہ کر دے اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت بہت ہی اہم آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر کو ذکر کیا ہے، اپنی کاریگری کی عظمت کو ذکر کیا ہے، اور اس کو بتایا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ان کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ انسانوں اسی نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، یعنی 7 آسمان جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے بغیر عمد. اور یہ آسمان جس کو تم دیکھ رہے ہو، جو آسمانی دنیا ہے، بہت ہی ضخیم ہے، بہت ہی بڑا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کو آج تک انسان کیا ہے معلوم نہیں کر سکا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہے بغیر عمدن، یہ بغیر ستونوں کے قائم ہے. آسمان اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے، اتنا ضخیم ہے، اتنا بڑا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ستون نہیں، کوئی کھمبا نہیں ہے. ترونہا، جس کو تم دیکھ رہے ہو، یعنی ہر آدمی اپنے کھلی ہوئے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کوئی چیز کیا ہے پوشیدہ نہیں. انسان دنیا کے اندر کوئی گھر بناتا ہے، چھوٹا بھی گھر، تو اس کے لیے دیواروں کا ہونا ضروری ہے، کھمبے کا ہونا ضروری ہے. بغیر کھمبے کے تو کوئی گھر، کوئی عمارت بن ہی نہیں سکتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا چھت بنایا ہے، اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، اور بغیر کھمبوں کے قائم کر دیا اس کو. یہ کس کی کاریگری ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کاریگری ہے. یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایسا چھت بنایا جو کہ محفوظ ہے، جو گرتی ہی نہیں ہے. جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، کیا کبھی کسی انسان نے کوئی یہ خبر پڑھی ہے کہ کوئی چھت گر گیا آسمان سے جو ہے؟ نہیں. جبکہ دنیا کا بنایا ہوا چھت کیا ہوتا ہے وہ گر بھی جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی تخلیق ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مخلوق ہے. اور اسی سے انسان پتہ لگا لیتا ہے کہ اس دنیا کا چلانے والا کوئی ہے، اور اس کائنات کا کوئی ہے جس کے یعنی حکم سے یہ دنیا جو ہے پوری چل رہی ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے زمین کو پیدا کیا ہے، اور زمین کو جب پیدا کیا اور اس کے اندر انسانوں کو بھیجا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے رہنے کے لیے جتنی بھی ضروری چیزیں تھیں سب کو مہیا کر دیا، تاکہ انسان یہاں پر اپنی زندگی گزار سکے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین کو ایسا کر دیتا کہ انسان کے لیے اس کے اوپر زندگی گزارنا ہی مشکل ہو جاتا، اور انسان کیا رہتا حیران و پریشان رہتا. تو ہوا، پانی، پودے، جاندار، تمام چیزیں یہ سب کس کی پیدا کی ہوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، کہ اس نے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا. رواسیہ، راسیہ کی جمع ہے، راسیہ معنی کہتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ مراد ہیں یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، پھر ان کو زمین کے اندر گاڑ دیا. کیوں گاڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. یہ قرآن مجید کا سائنسی اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ یہ سائنس کی چیز اس کے اندر بیان کی گئی ہے 1400 سال پہلے. ان تمید بکم لئلا تمید بکم، تاکہ وہ لے کر کے تم کو مائل نہ ہو جائے، یعنی ایک طرف ڈاوا ڈول نہ ہو جائے یا ہلنے نہ لگے. کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ نہیں دیتا تو کیا ہوتا ہے، زمین ایسی حرکت کرتی کہ انسان کو جاتا پریشان ہو جاتا. تو ان پہاڑوں کی وجہ سے کیا ہو گیا، زمین کی حرکت کے اندر توازن پیدا ہو گیا، اور زمین کیا ہوگی، انسانوں کے بسنے کے قابل ہوگی، حیوانوں کے بسنے کے کیا ہوگی، قابل ہوگی، ورنہ یہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہوتی. ان تمید بکم، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت بتائی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کیا بتایا، فلسفہ بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین کے اندر اس کو کیوں گاڑا ہے. اور یہ زمین، یہ پہاڑ جو بہت وزنی ہیں، اور زمین بھی بہت یعنی بڑی ہے، اور اس کے اندر اور زمین حرکت کرتی ہے، سب کو معلوم ہے، اپنے محور پر بھی حرکت کرتی ہے اور سورج کے گرد بھی حرکت کرتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں تاکہ اس کے اندر توازن پیدا ہو جائے اور انسان وہاں پر رہ سکے. اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے، یہ 2 چیزیں ہوں گی. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر ہر قسم کے چوپایوں کو پھیلا دیا، جانوروں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. ہر قسم کے جانور یہاں پر پائے جاتے ہیں، اور ان جانوروں سے بہت سارے فوائد بھی ہیں.
کچھ کے فوائد کو انسان جانتا ہے اور کچھ کے فوائد کو انسان نہیں جانتا ہے. اب مثلاً بس ایسے جانور ہیں جن کو انسان کیا کرتا ہے، کھاتا ہے، بکرا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اور جو ہے، یا اسی طرح سے ان کے دودھ کو بھی پیتا ہے، اور اسی طرح سے ان کے یعنی چمڑوں کو بھی استعمال کرتا ہے. اور پرانے زمانے کے اندر آپ دیکھ لیے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتا تھا، انہیں جانوروں کے ذریعے جاتا تھا. اپنا بوجھ وغیرہ کیسے ڈھوتا تھا، انہیں اونٹوں کے ذریعے سے، جو بڑے بڑے جانور بیلوں کے ذریعے سے ڈھوتا تھا. ابھی بعض علاقوں کے اندر ان کا استعمال ہوتا ہوگا. اسی طرح سے بعض جانوروں کو انسان کیا کرتا ہے، زینت کے طور پر بھی پالتا ہے، اپنے گھروں کے اندر بھی پالتا ہے. تو جانوروں کے اندر بہت سارے فائدے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے تھے. اور ابھی کیا ہے، یعنی سانپ جیسا زہریلا جانور، لیکن آج کل کیا ہے، اینٹی ڈاٹ جو ہے کہاں سے بنتا ہے، یہ سانپ ہی کے طرح سے بناتے ہیں. دوائیں بھی بہت ساری بنتی ہیں. تو بہت سارے جانور ہیں جن کے بارے میں انسان جانتا بھی، انسان نہیں بھی جانتا ہے ان کے فوائد کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا پیدا کیا ہے، اور اس سب انسانوں کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. تو کتنی چیزیں ہوں گی، آسمان بغیر ستون کے، زمینوں کے اندر پہاڑ کا گاڑ دینا، اور تیسری چیز جانوروں کو پیدا کرنا، چوتھی چیز کیا ہے، آسمان سے پانی کو نازل کرنا. آسمان سے مراد کیا یہاں پر بادل. دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن جو بارش مطلوب ہے ہر جگہ پوری دنیا کے اندر، وہ آج تک سائنس نہیں کر سکتی ہے. کبھی کبھار آج کل تو کلاؤڈ سیڈنگ ہونے لگا ہے، تھوڑی بہت بارش ہو جاتی ہے، کبھی فیل بھی ہو جاتا ہے، ناکام بھی اور کبھی کامیاب بھی. لیکن جو بارش مطلوب ہے پوری دنیا کے اندر، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے. تو انزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے یعنی بادل سے کیا، پانی برسایا. فانبتنا فیہا، تو ہم نے اس کے اندر اگایا، یعنی زمین کے اندر، من کل زوج کریم، اور ہر قسم کی چیزیں، عمدہ چیزیں. زوج سے مراد ہیں صرف یعنی ہر قسم کی چیزیں ہیں، اور عمدہ، کریم یعنی عمدہ، نفیس جو کہ بہتر ہو، جس کے اندر کیا ہے، بہت سارے فائدے، یعنی ہر قسم کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر غلات پیدا کیے ہیں، اناج پیدا کیے ہیں، جن کو انسان کیا کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اور اسی پر اس کی کیا، اس کی زندگی گزرتی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا خلق اللہ، یعنی چاہے عالم بالا ہو یا عالم سفلی ہو، اوپر کی دنیا ہو یا نیچے کی دنیا ہو، اس دنیا کے اندر جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یعنی انسانوں یہ سب ہم نے کیا ہے. فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب تم نے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا، تم ان تمام چیزوں کو جانتے بھی ہو، یہ تمام چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، یہ سب کیا ظاہر ہیں. انسان کیا کرتا ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کا مشاہدہ بھی کرتا ہے. فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو مجھے بتاؤ، یعنی خبر دو، مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، کہ اللہ کے علاوہ نے اور کون سی چیزیں پیدا کی ہیں. کیا ہے کوئی چیز جو اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا کیا ہے؟ کسی نے نہیں پیدا کیا ہے. جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے لیے نذرانہ چڑھاتے ہو، کیا ان کے ہاتھ کے اندر بھی کوئی چیز ہے کہ انہوں نے پیدا کیا ہو؟ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کیا ہیں، وہ کھلم کھلا گمراہی کے اندر ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ہر چیز میں نے مہیا کی ہے، ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے، تو پھر عبادت کا مستحق کون ہے؟ عبادت کا مستحق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی عبادت کا مستحق کیوں ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ مسلمانوں کی بدقسمتی، ان کی بدنصیبی ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی جماعت ہے جو کہ جاتی درگاہوں پر جاتی ہے، مداروں پر جاتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے، اور جا کر کے وہاں پر کیا کرتی ہے، وہاں پر مانگتی ہے، اور یہ کیا ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی کہ جب ہر چیز کا کرنے والا میں ہوں، ہر چیز میری پیدا کرتا ہے، تو صرف میں ہی عبادت کا مستحق ہوں، اور میرے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں ہے. فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ سناتا ہے، اور بالکل واضح فیصلہ ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں، اور یہ ظالم لوگ کس کے اندر ہیں، کھلم کھلا گمراہی کے اندر ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے، تو اس کا صاف اور واضح مطلب ہے کہ وہ آدمی کیا سراسر گمراہی کے اندر ہے. کسی بھی طرح کی عبادت ہو، اللہ کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی بھی طرح کی بات کرتا ہے، چاہے اس سے دعا کرتا ہو، اس کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہو، اس کے لیے نذرانہ چڑھاتا ہو، وہاں پر جا کر کے چادر چڑھاتا ہو، وہاں پر جا کر کے فاتحہ پڑھتا ہو، یا کوئی بھی کام کرتا ہو جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ مزار بنانا ہی غلط ہے، شریعت کے اندر تو مزار ہے ہی نہیں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں، ایسے لوگ سراسر گمراہی کے اندر ہیں، سراسر گمراہی کے اندر ہیں. اس طرح سے آج کا یہ درس ختم ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.